سورۃ النجم مکیۃ، سورہ نجم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 62 یعنی 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے 53، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ سورہ نجم کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے، اور آپ کی اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا۔ لیکن یہ ایک رائے ہے، محققین کی رائے یہ ہے، اور بڑی معتمد رائے بھی یہی ہے کہ سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جو تشریف لے گئے اور آپ نے جو کائنات کو ملاحظہ کیا اور رب العالمین کا دیدار کیا، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والنجم، ستارے کی قسم، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اذا ہوا، جب وہ ستارہ اترا، جس کا مفہومی ترجمہ مفسرین نے اس طرح فرمایا، قسم روشن ستارے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ شب معراج عرش بری پر عروج فرما کر زمین کی طرف اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے آقا نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ راستے سے بھٹکے۔ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے، اپنے جی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، مگر جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اس سے احادیث طیبہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں اللہ نے سکھایا جو بہت قوتوں والا ہے۔ ذو مرہ، وہ بہت زبردست ہے۔ فاستویٰ، پھر اللہ نے استوا فرمایا۔ وہو بالافق الاعلی، اس حال میں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر اللہ تعالی اپنے محبوب سے قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ دیکھیے یہ آیات جو ہیں یہ قرب کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سمت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، وہ اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور نے کیا، تو یہ کہنا غلط ہے عرش کے اوپر کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں لا مکاں پر کیا۔ لا مکاں کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر نہ کوئی جگہ تھی، نہ سم تھی، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا۔ جب جگہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، وہ دائیں ہونے سے، بائیں ہونے سے، قریب ہونے سے، دور ہونے سے، یہ جو جہتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ تو پھر حضور نے کیسے دیدار کیا؟ یہ علم غیب میں سے ہے، جس کو ہماری ناقص عقلیں سمجھ نہیں سکتی، بس اس پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
تو اپنے مقدس بندے کو رب نے جو چاہا وہی فرمائی. ما کذب الفؤاد ما رأى. حضور کے قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو آنکھوں نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یری. تو کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا. عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے قریب. عندہا جنت المأویٰ. اس کے پاس جنت المأویٰ ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس عظیم چیز نے جس نے ڈھانپ لیا. ما زاغ البصر وما طغی. نہ ایک طرف نظر مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. جو بیر کا درخت ہوتا ہے اسے سدرہ کہتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان سے ایک درخت اگتا ہے اور یہ سدرہ کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، لیکن عام درختوں سے یہ مختلف ہے. فرشتے اس درخت سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بڑے بڑے ہیں. یہ درخت چھٹے آسمان سے اگتا ہے، ساتویں آسمان سے بھی آگے جاتا ہے اور اس کی شاخیں اس سے بھی اوپر ہیں. اور اس کی جو آخری شاخ جہاں تک جاتی ہے اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت جبریل امین آگے نہیں بڑھ سکتے. جب اس مقام پر جبریل امین پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر اب میں اس مقام سے بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات ربانی سے میرے پر جل جائیں گے. تو یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا. ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. بے شک انہوں نے یعنی حضور نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں ضرور دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید نے معراج کا ذکر کیا. اس کے بعد مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. لات، عزیٰ اور منات یہ تین بت تھے. لات، عزیٰ اور منات یہ لڑکیوں کے نام ہیں، مؤنث نام ہے، اور ان بتوں کو مشرکین نے عورتوں کی شکل میں بنایا تھا. ان کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ وہ نام ہیں جو من گھڑت تم نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل کو نازل نہیں کیا. ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں. ان یتبعون الا الظن. یہ کافر اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو شریعت کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے چلے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی عقل سے، اور وہ گمراہ ہو گئے. اور قرآن کو وہ سمجھنے میں ایسے ناکام ہوئے. مثلا آپ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا تھا، اور وہاں ایک چونٹی کا ذکر ہے. وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی اور اس نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ دے. تو جو لوگ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی عقل میں یہ بات نہ آئی، اور وہ کہنے لگے کہ چونٹی تو سائنسی طور پر وہ کلام نہیں کرتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے اس کا کلام سن لیا؟ تو لہذا قالت نملتن، تو کہتے ہیں نملتن کسی عورت کا نام ہے، اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا. حدیث صحابہ کرام کے اقوال کو انہوں نے رد کر دیا، قرآن کو اپنی طرف سے سمجھنے بیٹھ کے کہنے لگے نملتن ایک عورت کا نام ہے، اور یہ جو وادی تھی یہ عورت ملکہ تھی اور یہ انسان تھے. تو ملکہ نے انسانوں کو کہا تھا کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں گھس جاؤ،
جیسے سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے لے کر آج تک ہم سر سید احمد خان کا نام پڑھتے ہیں، جی پاکستان کے ہیرو ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو پاکستان کا مطالعہ، پاکستان کا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سر سید احمد خان کے عقائد اسلامی نہیں تھے. وہ جنات کے وجود کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جن ایک طاقتور قوم کو کہتے ہیں. وہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے فرشتہ جو ہے وہ دراصل نیک لوگوں کو فرشتہ کہتے ہیں. وہ جنت کو نہیں مانتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے. اور قرآن کے جتنے واقعے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ عصا پھینک دیا تو وہ اژدہا بن گیا، تو وہ کہتے تھے یہ عقل میں بات نہیں آتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا جو ہے وہ عصا بنا نہیں تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا یہ عصا ہے. اور وہ آپ نے اس انداز میں پھینکا تھا جیسے وہ بعض لوگ شعبدے دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، تو کرتب میں آنکھوں کا وہ دھوکہ ہوتا ہے. اس طرح وہ نبی کے معجزات کی تعویلات کرتے رہے، یہاں تک کہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی زندگی پر کتاب لکھی، الطاف حسین حالی نے. تو ان کی نظریات کو لکھا اور کہا کہ سر سید احمد خان قرآن کو عقل سے سمجھنے کی وجہ سے دین سے باہر نکل گئے اور جنات کا انکار کیا. حالانکہ جن کو جو تسلیم نہ کرے، فرشتوں کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، جہنم کا انکار کرے، تو وہ مسلمان باقی رہتا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی قرآن کو، تو وہ گمراہ ہو گئے. آج بھی ٹی وی پر اور مختلف چینل پر ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا وکلاء ہیں، یا دنیاوی تعلیم تو حاصل کی لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم پر انہیں عبور نہیں حاصل. قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے 15 علوم پر مہارت کی ضرورت ہے. ان علوم کی انہیں سمجھ حاصل نہیں. وہ ویسے ہی ہیں جیسے کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن کر بیٹھ جائے تو نیم حکیم خطرہ جان ہے اور نیم ملا جو ہے خطرہ ایمان ہے. انہوں نے اپنی من مانی قرآن کی تعویلات کرنی شروع کر دی اور جو منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو قرآن کا نور اس کے چہرے پر بھی آتا ہے اور اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آتا ہے. وہ ٹائی لگا کر، پینٹ شرٹ پہن کر اور تالیاں بجاتے ہوئے قرآن کا جو درس دے اور بے پردگی کا عالم ہو، قرآن کا عمل اس کے حلیے سے نظر نہ آتا، اس کی گفتگو سے نظر نہ آتا ہو، تو بتائیے قرآن کا نور اسے کہاں نصیب ہوا؟ تو ایسے ہی ٹی وی پر آنے والے ایک شخص نے حال ہی میں یہ بات کہی، نعوذ باللہ من ذالک، غالباً پتہ نہیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ نہیں کی، دوسری جگہ پر تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کیا. حالانکہ یہ کہنا کفر ہے. آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، حالانکہ مسلمانوں کا اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء گناہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. انبیاء اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اور دلیل یہ دلیل کہ اگر گناہ نہیں کیا تھا تو معافی کیوں مانگ رہے تھے، توبہ کیوں کر رہے تھے؟ توبہ استغفر اللہ. میں پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں. تو کیا توبہ صرف گناہگار ہی کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے جو گناہوں سے پاک ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا خود عبادت ہے. تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور مسلمانوں کو اسلامی عقائد سے ہٹا کر گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے. ان کے پیچھے CIA ہے، یہودی ایجنٹ ہیں جو ان کی شہرت اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں CIA اور یہودی ایجنٹ صرف یہ نہیں کہ کسی کو ٹی وی پر آ کر بٹھا دیتے ہیں، وہ 20 سال ان کی تربیت کرتے ہیں، کسی کو 25 سال رکھتے ہیں اور انہیں ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلمان ان کی باتیں سن کر گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنے عقائد سے وہ ہٹ جاتا ہے. یہ بڑا نازک دور ہے، ابتلا کا دور ہے. حضور نے فرمایا دین کی حفاظت ایسی مشکل ہو جائے گی قرب قیامت میں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے
اور ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے اور گمراہ ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب بتائیے کسی شخص کا یہ عقیدہ بن گیا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، تو اب وہ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور وہ زبان سے یہ کہہ دے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اس بات کو مان لے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب بتائیے اس کی نہ عبادت کام آئے گی، نہ اس کا قرآن پڑھنا کام آئے گا، نہ تہجد کام آئے گی، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں۔ اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 باتیں کریں گے، 1000 باتیں صحیح ہوں گی، ایک بات غلط ہے، تو 1000 باتیں صحیح باتوں میں ایک بات غلط کہہ دی، وہ غلط بات کسی کے ذہن میں بیٹھ گئی، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ یہی مشن ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو تحفظ نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا این یتبعون الا الظن، یہ شریعت کی پیروی نہیں کرتے، یہ گمان سے چلتے ہیں، اپنی عقل سے چلتے ہیں، اور عقل ناقص ہے، جو عقل کے پیچھے چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وما تہوی الانفس، اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ کیا جو انسان چاہے وہ سب مل سکتا ہے انسان کو؟ نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بے بس ہے۔ جب بے بس ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی آخرت و دنیا کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برائیاں کرنے والوں کو ان کے عمل کا اللہ بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر ہلکے پھلکے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی تعریفیں خود نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ڈرنے والا کون ہے۔ تو اپنے میاں مٹھو بننے سے منع کیا گیا، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کریں انسان، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کس کا مقام و مرتبہ ہے، عاجزی انکساری کا حکم دیا گیا۔ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا اسے جس نے روگردانی کی؟ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تھوڑا سا مال دیا پھر روک لیا، کنجوس بن گیا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی نے تمہیں مارا اور تمہیں وہی زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اس نے نر اور مادہ سے دو جوڑے، یعنی ہر انسان میں اور ہر چیز میں جوڑے بنائے، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر کیا گیا، وثمود، اور قوم ثمود کا، وقوم نوح، قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان کی گمراہیوں اور ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے سننے والے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں، وانتم سامدون، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اب آیت سجدہ ہے، فاسجدوا للہ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، واعبدوا، اور اس کی عبادت کرو۔